تصور ہے، اور دین مکمل ضابطہ حیات اور دستور زندگی کو کہتے ہیں۔ اور اسلام جب دین ہے، اور قرآن و حدیث میں جہاں بھی لفظ اسلام آیا کہیں بھی اس کے ساتھ مذہب کا لفظ نہیں، دین کا لفظ آیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہوتی ہے۔ نمبر 1 عقائد و نظریات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، خرید و فروخت ہے، وقف ہے، زراعت ہے، تجارت ہے، یہ تمام۔ اور اس کے علاوہ اس میں معاشرت ہوتی ہے کہ آپ نے رہنا کیسے ہے، اور آداب اور اخلاق زندگی۔ جب ہماری بنیاد پاکستان کے آئین کی دین اسلام ہے، اور ہم پابند ہیں آئینی طور پر کہ ہمارے ہاں کوئی بھی قانون بنے تو ہم قرآن و سنت کے مطابق بنائیں، تو اس کے لیے ایک آئینی ادارہ موجود ہے جس کو اسلامی نظریاتی کونسل کہتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وقف املاک بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے اسے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جاتا، اس کی رائے لی جاتی، جو نہیں لی گئی۔ اس کے علاوہ یہ چاہیے تھا کہ پارلیمانی طریقے پر قائمہ کمیٹی کو دیا جاتا، قائمہ کمیٹی متعلقہ فریقوں کو بلاتی۔ دنیا میں یہ پریکٹس ہے، اور فریق سے جو فریق بھی کسی قانون سے متاثر ہوتا ہو اس کو بلایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لیکن بالکل نہیں سنا گیا۔ اور پھر اس کے اندر جو چیزیں آئیں اس میں بعض قرآن و سنت اور شریعت کے منافی آئیں، آئین کے منافی آئیں، بنیادی انسانی حقوق کے منافی آئیں۔ مثلا جو وقف کرتا ہے تو وقف میں عرض کرتا ہوں، نمبر 1 یہ ہے کہ وقف کرنے والے نے جب کوئی پراپرٹی وقف کی ہو تو اس کے اندر وہ کوئی مالک اب نہیں ہوتا، اب اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے محترم اولیاء مقبول جان نے فرمایا کہ آپ نے اس کو روک دیا، اب جب وہ رک گئی یعنی اللہ کی وہ ملک میں آپ متولی، نگران، منتظم، آرگنائزر ہو سکتے ہیں، اب اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا۔ مگر اس ایکٹ میں یہ اختیار دیا گیا ہے منسٹر اوقاف کو کہ وہ جب چاہے وہ اس کو فروخت کر سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں شریعت نے بیچنے کی اجازت دی ہے، وہ جب کہیں وقف کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، مثلا وہاں سیلاب کا خطرہ ہو، وہاں زلزلے کا خطرہ ہو، یا غلط ہاتھوں میں ہو تو وہاں پر ہے، لیکن عام اختیار دے دینا بغیر کسی پابندی کے یہ اسلام کے منافی ہے۔ پھر وقف کرنے والے نے جس مقصد کے لیے وقف کیا ہو اس کی انکم اسی مقصد پر خرچ کی جا سکتی ہے، کسی اور پر نہیں۔ مثلا ایک آدمی نے وقف کیا اپنی کوئی پراپرٹی اور اس نے کہا اس کی انکم ہسپتال میں لگا دیں، غریبوں کے علاج پر لگا دیں، بچیوں کے جہیز کا، شادیوں کا انتظام اس سے کر دیں، تو آپ اس کو کسی اور جگہ نہیں خرچ کر سکتے۔ اس قانون میں یہ کہا گیا کہ مسٹر اوقاف کو یہ اختیار ہے وہ نالیوں پر، گلیوں پر، سڑکوں پر اس کو لگا دے، یہ بھی شریعت کے منافی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں اس کے فیصلے کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس قانون کے ذریعے سزائیں بڑھا دی گئی ہیں، اور میں آپ کو عرض کروں کہ وقف صرف یہ نہیں ہوتا کہ وقف جگہ پر مسجد بنی ہے، مدرسہ بنا ہے، بلکہ ہسپتال بنتے ہیں، فلاحی ادارے بنتے ہیں، رفاہی ادارے بنتے ہیں، اور وقف جو ہے وہ غیر مسلموں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، لیکن کسی کی وقف کے قانون میں اس طرح کے قوانین نہیں بنائے گئے جیسے پاکستان میں بنائے گئے۔ اور میں یہ بات بھی ذرا عرض کر دوں کہ یہ اسلام آباد میں بنا تھا، لیکن 18ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے چونکہ قومی اسمبلی میں بننے والا قانون صوبوں پر نافذ نہیں ہو سکتا، وہ خود مختار ہیں، مگر یہ قانون پنجاب میں بھی بن چکا ہے، یہ سندھ میں بھی بن چکا ہے، یہ دیگر صوبوں میں بھی بن چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چاہیے یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے، علماء کرام کو اعتماد میں لیا جائے، وقف سے جو متاثر اس قانون سے ہو رہے ہیں، پھر سزائیں بڑھا دی گئیں، کروڑوں روپے جرمانہ، اور جیلوں میں، اور ہر وقف کو آپ لازماً پابند ہوں گے کہ رجسٹرڈ کرائیں ایڈمنسٹر اوقاف کے۔ ایک طرف تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ اداروں کو پرائیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے مالیاتی ادارے پرائیویٹ، تمام بینک پرائیویٹ کر دیے، ہم نے کتنے صنعتی ادارے پرائیویٹ کیے، تعلیمی ادارے پرائیویٹ کیے، اور دوسری طرف ہم پرائیویٹ سیکٹر کی چیزوں کو سرکار میں لے رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سٹیل مل کو پرائیویٹ کر دو، پی آئی اے کو پرائیویٹ کر دو، اور دوسری طرف آپ گورنمنٹ پر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں کہ تمام جتنے بھی پرائیویٹ وقف ہیں وہ تمام، کیا گورنمنٹ نے جو اپنا محکمہ اوقاف، ان کے پاس جو اوقاف ہیں، کیا انہوں نے ٹھیک کر لیا ہے؟ وہ صاف شفاف نظام ہے جو آپ پرائیویٹ وقف کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں شوکت خانم جیسے چیزیں وہ وقف سے چلتی ہیں، ایدی کے بہت ساری چیزیں وقف سے چلتی ہیں، پاکستان کے اندر اسپتال اتنے زیادہ ہیں، تو کل کو تو اگر عمران خان صاحب چلے گئے تو شوکت خانم وہ بیچ کے وہاں پر ہوٹل کھول دیں گے، تو کیا کر لیں گے عمران خان صاحب؟ بالکل درست فرمایا آپ نے، بالکل درست فرمایا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلا تاخیر اس پر نظر ثانی ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی،
ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، چونکہ ہمارا کوئی پولیٹیکل کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے ہم سے کہا کہ آپ اپنے تحفظات ہمیں لکھ کر دے دیں، چنانچہ ہم نے وہ لکھ کر دیے۔ اس ملاقات میں میں بھی تھا، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تھے، پروفیسر ساجد میر صاحب بھی تھے، اور اسی طرح پر کئی وزراء بھی تھے۔ کل جو میٹنگ ہو رہی ہے وہ تو انہوں نے کہا ہم نے جی میں عرض کر دوں ارجا مقبول صاحب، ہم نے اکتوبر میں ان کو بھیج دیا، ان کی طرف سے چند دن پہلے آیا کہ آپ ترمیمی بل بنا کر بھیج دیں ہمیں، حالانکہ یہ کام تو لا منسٹری کا تھا، لیکن ہم نے کہا خدمت کر سکتے ہوں، تو ہم نے اپنے تحفظات کا ترمیمی بل بنا کر ان کو بھیج دیا۔ تو اب چاہیے یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اپنے وعدے کے مطابق اس کو اسمبلی میں لائیں، اس کو ٹھیک کریں، اور اس کے بارے میں وزیر اعظم کو اور صدر پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اضطراب ہے، بے چینی ہے، یہ فلاحی رفاہی ادارے اس سے بہت متاثر ہوں گے، اور اس سے غریبوں کا نقصان ہوگا، اور آپ کے بہت سے بنیادی ادارے آئندہ بن نہیں سکیں گے۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے بڑی تفصیل سے اس ایشو پر روشنی ڈالی اور ہمارے ناظرین کو آگاہ بھی کیا۔ بالکل، اور یہ سب بات تو وہی ہے کہ کل کو کوئی بندہ وقف کرے گا نہیں نا، بغیر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے آپ یہ کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ بعد میں اس کو یوٹرن لینا پڑے؟ کل کو نمل یونیورسٹی کو جا کے اٹھا کے بیچ دیں اور کہے گے جی یہ صحیح کام نہیں کر رہی، اس پہ ہم کچھ کرنے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں افیکٹو کا نہیں، یہ کنٹرول، یہ خواہش یہ ہے نا، بات تو صحیح کہتے ہیں، ایک جگہ بیچ رہے ہیں، ایک جگہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں اوقاف کے مساجد پبلک کو دے دینی چاہیے، میونسپل کمیٹیز کو دے دینی چاہیے، اتنا بڑا محکمہ، اور سارا پتہ کیا ہوتا ہے، پیسے داتا صاحب کے ہوتے ہیں اور گاڑی ایڈمنسٹریٹر اوقاف کی ہوتی ہے، فلانے کی گاڑی، فلانے کی یہ وہ سارا کچھ۔ چلے جی، بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں۔ بریک